بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، ہدایہ اول کا سبق نمبر 40 ہے اور باب المواقیت میں ہم پڑھ رہے ہیں فصل فی الاوقات المکروہہ، یعنی نمازوں کے مکروہ اوقات کا بیان۔ کامل اوقات بھی گزر گئے، مستحب اوقات کا ذکر بھی ہو گیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ نمازوں کے جو کامل اوقات ہیں ان میں کون سا وقت مکروہ ہے اور کون سا وقت اس میں مستحب ہے۔ چونکہ مستحب کا تو ذکر ہو گیا، کامل کا بھی ہو گیا، اب اس میں مکروہ کا ذکر باقی ہے، وہ اس سبق کے اندر ہم کریں گے۔ فصل فی الاوقات التي تکرہ فیہا الصلاۃ، یہ فصل ان اوقات کے بارے میں ہے کہ جن کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگرچہ اس فصل کے اندر ان اوقات کا ذکر بھی کیا جائے گا جن میں نماز پڑھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ لا تجوز الصلاۃ سے اس کو شروع فرمایا ہے۔ تو چونکہ جو جائز نہیں ہوتی تو وہ مکروہ بھی ہوتی ہے، تو اس لیے کراہت ایک عام عنوان دے دیا تاکہ اس میں ناجائز بھی آ جائے اور جو ناجائز نہیں ہے وہ بھی آ جائے، صرف مکروہ ہے۔ اوقات مکروہہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم تو اوقات مکروہ کی وہ ہے کہ ان خاص اس وقت کے اندر کراہت پائی جاتی ہے، کسی غیر کی وجہ سے کراہت نہیں ہے بلکہ خاص اس وقت کے اندر کراہت ہے۔ وہ تین قسم کے اوقات ہوتے ہیں: طلوع شمس کے وقت، غروب شمس کے وقت اور عین نصف النہار کے وقت، جب سورج بالکل درمیان میں ہوتا ہے۔ یہ تین اوقات ایسے ہیں کہ ان تینوں اوقات کے اندر خود کراہت موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے یا عین نصف النہار کے وقت میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے بیچ میں ہوتا ہے اور شیطان بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور جو کفار ہیں تو وہ اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرنے والے لوگ، تو اس لیے اس دوران مسلمانوں کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان تین اوقات کے اندر جو کراہت ہے وہ خود اوقات کے اندر ذاتی طور پر ہے، تو لہٰذا اس میں احناف کے نزدیک نہ کوئی فرض پڑھنا جائز ہے اور نہ ہی کوئی نفل پڑھنا جائز ہے۔ اور دوسری قسم کے اوقات وہ دو وقت ہیں، ایک فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، اور دوسرا عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک۔ یہ جو دو اوقات ہیں، ان دو اوقات کے اندر نوافل وغیرہ پڑھنا تو جائز نہیں ہے، البتہ اگر کسی کے فرض قضا باقی ہیں تو وہ قضا فرض پڑھ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی سجدہ تلاوت یا نماز جنازہ اسی وقت میں حاضر ہو گیا تو اسی وقت وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس میں کوئی نوافل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، البتہ اس طرح فرائض پڑھنے کی اس میں اجازت ہے۔ تو یہ دو قسم کے اوقات ہیں، تو ان دونوں کی انشاءاللہ ہم تشریح کرتے ہیں۔ فرمایا لا تجوز الصلاۃ عند طلوع الشمس ولا عند قیامها فی الظہیرۃ ولا عند غروبها۔ سب سے پہلے وہی پہلی قسم جو مکروہ اوقات کی ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ نماز جائز نہیں ہے طلوع شمس کے وقت، یعنی سورج جب طلوع ہو رہا ہو تو عین اس وقت 10 منٹ کم از کم ہوتے ہیں، جب سورج کے پوری ٹکی جب طلوع ہو جاتی ہے تو عین طلوع کے وقت وہ جو وقت ہوتا ہے 10 منٹ کا، وہ مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نہ فرض اور نہ ہی نوافل۔ ولا عند قیامها، اور عین نصف النہار کے وقت جب سورج آ کر، یعنی وہ بھی ایک خاص لمحہ ہوتا ہے لیکن احتیاطاً 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد کے 10 منٹ وہ بھی مکروہ اوقات کے متعین کیے گئے ہیں۔ فی الظہیرۃ، عین نصف النہار کے وقت جب وہ قائم ہوتا ہے، یعنی بالکل خط نصف النہار کے اوپر آ جاتا ہے، کسی بھی مقام کے طول بلد کے خط کے اوپر آ جاتا ہے یا خط شمال و جنوب کے اوپر آ جاتا ہے، تو عین وہ وقت کسی بھی مقام کا وہ نصف النہار کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت 10 منٹ مکروہ وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ولا عند غروبها، اور اسی طریقے سے سورج کے غروب ہونے کا جو وقت ہوتا ہے، پورا پروسیس یہ 10 منٹ کا جو وقت ہے غروب ہونے کا، اس میں بھی کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لحدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے،
اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث، یعنی حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ اوقات نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصلی فیہا وان نقبر فیہا موتانا عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول وحین تزیف للغروب حتى تغرب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اوقات کے اندر ہمیں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے مردوں کو دفنانے میں، تو دفنانے سے مراد یہاں پہ نماز جنازہ ان پر پڑھنے میں، ورنہ تدفین تو ان اوقات کے اندر مکروہ نہیں ہے۔ عند طلوع الشمس، سب سے پہلا وقت طلوع الشمس، جب تک کہ سورج بلند ہو جائے اور اس کی طرف نظر ٹکتی نہ ہو، اتنا بلند ہو جائے۔ وعند زوالها، اور سورج کے عین نصف نہار کے وقت جب سورج زائل ہونے لگتا ہے، یعنی پہلے تو ہر چیز کا سایہ جب نصف نہار سے پہلے مغرب کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور عین نصف نہار کے وقت پھر ہر چیز کا سایہ مشرق کی طرف ہو جاتا ہے اور سورج مغرب کی طرف ہو جاتا ہے، تو یہ جو نصف نہار کے بعد، نصف نہار شرعی کے بعد جب وقت ہوتا ہے تو زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت 10 منٹ۔ وحین تزیف للغروب حتی تغرب، اور تزیف یہاں پہ تتزیف ہے، حین تتزیف، یعنی تا حذف ہو گئی ہے ایک تا، کہ جب وہ مائل ہو جاتا ہے غروب کے لیے یہاں تک کہ وہ غروب ہو جائے، اس دوران کا جو وقت ہے یہ حدیث میں آ گیا کہ اس میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ والمراد بقوله وان نقبر، اور ان نقبر سے مراد صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ ہے، لان الدفن غیر مکروہ، اس لیے کہ دفن تو پھر مکروہ نہیں ہے اس میں۔ والحدیث باطلاقه حجۃ علی الشافعی رحمہ اللہ، یہ حدیث چونکہ مطلق ہے، اس میں کوئی فرائض یا نوافل کی تصدیق تخصیص نہیں ہے، اور کسی اماکن یعنی جگہ کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ نصلی فیہا مطلقاً ہے کہ ہم اس میں نماز پڑھیں، اس سے ہمیں منع فرمایا ہے، تو اس اطلاق کی وجہ سے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت ہے فی تخصیص الفرائض، فرائض کو خاص کرنے میں، وبمکہ فی حق النوافل، اور نوافل کے حق میں مکہ کو خاص کرنے میں، مکہ کے ساتھ یہ روایت خاص ہے۔ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے، اس حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ ان 3 اوقات کے اندر جہاں پر بھی آدمی ہو فرائض پڑھ سکتا ہے، نوافل نہیں پڑھ سکتا، فرائض پڑھ سکتا ہے، تو فرائض کو خاص کیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور اسی طریقے سے جب مکہ کے اندر آدمی ہے تو نوافل پڑھ سکتا ہے، نوافل کے حق میں اس روایت سے انہوں نے نوافل کو نکال دیا کہ مکہ کے اندر اگر ہو تو نوافل پڑھ سکتا ہے، اور باقی جتنی بھی جگہوں پر ہو فرائض پڑھ سکتا ہے، نوافل نہیں پڑھ سکتا۔ البتہ مکہ کے اندر نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مکہ کے اندر فرائض بھی پڑھ سکتا ہے اور نوافل بھی ان 3 اوقات کے اندر پڑھ سکتا ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک روایت بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ، یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ بعد العصر، عصر کے بعد کوئی نہیں، حتی تغرب الشمس، ولا بعد الصبح الا فی مکہ، اس میں مکہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی شریف میں ہے، باب وقت الجمعہ میں حدیث نمبر 1391 ہے، اس میں فرمایا کہ یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى في اية ساعة، کہ اے عبد مناف کی اولاد، تم کسی کو مت روکو کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرے، یا جس وقت بھی وہ چاہے وہ یہاں پر نماز پڑھے، رات کے وقت یا دن کے وقت۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے اندر جس وقت بھی کوئی آدمی چاہے تو نوافل پڑھ سکتا ہے، فرائض پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرائض ان اوقات کے اندر پڑھنے کے اوپر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی مؤخر یعنی نماز کو اس کے وقت سے مؤخر نہ کرے، اور فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیہا، اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھی اور بھول گیا، سو گیا یا بھول گیا، فلیصلیھا اذا ذکرھا، جب بھی اس کو یاد آئے وہ پڑھ لے، جب بھی اس کو یاد آئے وہ پڑھ لے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرائض کسی بھی جگہ پر کسی بھی وقت میں پڑھے جا سکتے ہیں جب بھی یاد آ جائے، تو پھر اس میں یہ اوقات مکروہ بھی آ جائیں گے، تو اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل پکڑتے ہیں۔
تو یہ جو روایت ہے مطلقاً، اس میں تو چونکہ مطلقاً آیا ہوا ہے، کسی وقت کا یا کسی جگہ کا تذکرہ تو ہے نہیں ہے، اور لہذا احناف کے نزدیک کسی بھی جگہ پر ہو تو فرائض بھی نہیں پڑھ سکتا ان میں، اور نوافل بھی ان اوقات میں نہیں پڑھ سکتا۔ جو یہ روایت ذکر کی گئی ہے کہ جو آدمی نماز سے بھول جائے اور نماز اس نے نہیں پڑھی تو جب بھی اس کو یاد آئے وہ پڑھے، تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے اوقات ثلاثہ میں نماز کی جو اباحت ہے وہ اگرچہ ثابت ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف جو یہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس سے نئی ثابت ہوتی ہے اور منع ثابت ہوتا ہے۔ تو جب دو روایتیں اس طرح کی اکٹھی ہو جائیں، ایک میں جواز ہو اور دوسرے میں حرمت ہو، تو حرمت کا قول جو ہے وہ راجح ہوتا ہے، لہٰذا ہم یہاں پہ حرمت کے اس قول کو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے راجح قرار دے دیں گے، اور یہی جواب ہم بنو عبد مناف والی روایت سے کے بارے میں بھی ہم دیں گے۔ لہٰذا جہاں پہ یہ ہے کہ الا فی مکہ، کہ مکہ کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، تو ہم اس میں الا فی مکہ کی جگہ پر ہم جواب دیں گے کہ الا بمانے لا کے ہے، یعنی لا فی مکہ، نہ مکہ میں پڑھ سکتے ہیں نہ مکہ سے باہر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تین اوقات ایسے ہیں کہ ان کے اندر کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور یہی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت دلیل ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے خلاف، فی اباحۃ النفل یوم الجمعۃ وقت الزوال، کہ عین زوال کے وقت، عین نصف النہار کے وقت جمعہ کے دن نفلوں کو مباح قرار دینے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عین نصف النہار کے وقت جو جمعہ کا دن ہے اس میں نفل نماز پڑھنا درست ہے، بے شک وہ مکروہ وقت ہو، لیکن روایت میں سنن بیہقی کی روایت ہے، حدیث نمبر 5688 ہے، جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاۃ فی نصف النہار الا یوم الجمعہ، کہ نصف النہار کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا لیکن سوائے جمعہ کے دن کے۔ تو ہم یہاں پہ یہی جواب دیں گے کہ یہاں پہ الا ولا کے معنی میں ہے، کیونکہ الا کبھی کبھی لا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ نہ جمعے کے دن اور نہ ہی کسی اور دن نصف النہار کے وقت نفل پڑھنا جائز ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ الا جو ہے یہاں پہ الا میں مستثنا منقطع ہے، لہٰذا جمعے کا دن اس سے نفل پڑھنا اس میں ثابت نہیں ہوتا۔ قال، تو یہاں تک تو یہ بات ثابت ہوگی کہ احناف کے نزدیک نہ فرائض پڑھنا ان تین اوقات میں جائز ہے اور نہ ہی نوافل پڑھنا جائز ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک فرائض پڑھنا جائز ہے تمام جگہوں پر، اور مکہ کے اندر فرائض بھی پڑھنا جائز ہے اور ساتھ ساتھ نوافل پڑھنا بھی جائز ہے۔ قال ولا صلاۃ جنازۃ، متن ہے کہ نہ ہی نماز جنازہ ان تین اوقات میں پڑھنا جائز ہے، جیسے کہ روایت کر دی گئی، اور اس روایت میں یہاں پہ دیکھیں ان نقبر فیہا موتانا کا ذکر بھی اس میں آ گیا تھا۔ ولا سجدۃ تلاوت، اور نہ ہی سجدہ تلاوت ان تین اوقات میں کرنا جائز ہے۔ نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت، اس سے متعلق کچھ مزید تشریح بھی آئے گی، اور وہ یہی ہوگی کہ ان دونوں کو ویسے تو پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اسی وقت میں ہی جنازہ آ گیا تو ان کا یعنی نماز جنازہ کا سبب ہی یہ ہے کہ جنازے کا حاضر ہو جانا۔ جب جنازہ حاضر ہو گیا، حاضر کر دیا گیا، تو پھر تو ثواب پایا گیا، تو پھر تو اسی میں اگر پڑھ لیں تو اگرچہ مکروہ تو تھا لیکن پڑھ لیا تو ہو جائے گا۔ اس طرح سے سجدہ تلاوت اگر اسی ٹائم پہ ہی سجدہ تلاوت پڑھ لیا یا سن لیا تو یہ پھر بھی اگر اس دوران اگر انہی اوقات کے اندر سجدہ تلاوت ادا کر لیا تو چونکہ یہ دونوں ناقص وقت کے اندر واجب ہوئے ہیں اور ناقص وقت کے اندر ہی ادا کر دیے گئے تو درست ہے۔ لأنها فی معنی الصلاۃ، اس لیے کہ سجدہ تلاوت بھی نماز ہی کے معنی میں ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی طہارت شرط ہے اور اس کے اندر بھی قبلہ شرط ہے، اس کے اندر بھی ستر کا چھپانا شرط ہے، جو چیزیں ادھر نماز کے لیے وہ اس کے لیے بھی ہیں۔ الا عصر یومہ عند الغروب، کہتے ہیں کہ ان تین اوقات میں سے جو غروب کا وقت ہے نا، تو اس وقت اسی دن کی عصر اگر کسی نے نہیں پڑھی نا وہ پڑھ سکتا ہے، اور وہ عین اس غروب سے کچھ دیر پہلے شروع کرے اور اس کو مکمل کر دے، وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کل والی عصر کو اس وقت میں نہیں پڑھ سکتا۔ کیا وجہ ہے کہ عصر کی نماز کی اجازت دی جا رہی ہے، باقی کوئی بھی نماز پڑھنے کی اجازت ان تین اوقات میں نہیں دی جا رہی؟ فرماتے ہیں کہ لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت، کہتے ہیں کہ یہ جو نماز کا پورا وقت ہوتا ہے نا،
تو یہ پورے کا پورا وقت نماز کے لیے جو سبب ہم نے قرار دیا ہے، تو یہ پورے کا پورا وقت نماز کے لیے سبب نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ پورے کا پورا وقت ہم سبب قرار دیں تو پھر اصول یہ ہے کہ سبب پہلے ہوتا ہے، مسبب بعد میں ہوتا ہے. تو جب پورے کا پورا وقت مثلا 1 گھنٹہ نماز کا وقت یہ ہے، تو لہذا جب تک 1 گھنٹہ پورا نہیں ہوا اس وقت تک نماز پڑھ نہیں سکتے. جب 1 گھنٹہ پورا ہو جائے گا تو نماز پھر پڑھیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ سبب گزر گیا، وقت گزر گیا، نماز اس کے بعد پڑھیں گے، تو نماز اس کے بعد تو پھر تو وہ قضا ہوتی ہے، ادا نہیں ہوتی. تو اس سے پتہ چلا ہے کہ نماز کا پورا سبب نماز کا سبب نہیں ہے، پورے کا پورا وقت کسی بھی نماز کا سبب نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ہم نماز کے اول وقت کو اس کا سبب قرار دے دیں. اگر کوئی بندہ اگر بعد میں پڑھتا ہے تو اول وقت اس کا سبب ہوگا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اول وقت کو اگر ہم سبب بناتے ہیں تو پھر اگر کوئی بندہ آخری وقت میں نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ بھی قضا ہونی چاہیے، چونکہ اول وقت سبب تھا وہ گزر گیا اور اس کے بعد آخری وقت میں پڑھ رہا ہے تو قضا پڑھ رہا ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہے؟ لہذا تیسری صورت یہ بچ جاتی ہے کہ پورے وقت کے اندر جس وقت بھی انسان نماز پڑھے گا تو عین اس وقت سے چند سیکنڈ پہلے والا جو وقت ہوگا، نماز پڑھنے سے چند سیکنڈ پہلے والا وقت جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا، ہم سمجھیں گے کہ یہی وقت سبب ہے کیونکہ یہ اس کے ساتھ متصل ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ جس وقت وہ ادا کر رہا ہے بے نہیں وہی وقت، اس سے چند سیکنڈ پہلے والا جو وقت ہے وہ سبب بن گیا. سمجھ گئے؟ اب اس اصول کے اوپر یہ بات متفرع ہو جائے گی کہ جس نماز کا پورا وقت کامل وقت ہے، شروع سے لے کر آخر تک پورا وقت کامل وقت ہے، تو اس نماز کا آخر میں بھی اگر کوئی آدمی اس کو ادا کرے گا تو اس سے چند سیکنڈ پہلے والا وقت وہ کامل ہی ہوگا. لہذا جب وقت کامل ہے، وہ سبب کامل ہے، تو نماز بھی کامل ہی واجب ہوگی. پھر اس کو ادا بھی کامل ہی کرنا ہے، اس کو پھر ناقص نہیں کر سکتے. لہذا اگر فجر کی نماز کا وقت ابھی مثال کے طور پر صرف 5 منٹ رہتے ہیں، کوئی بندہ کھڑا ہو گیا تو اگرچہ 5 منٹ ہیں لیکن یہ وقت بھی ابھی تک کامل وقت ہے. لہذا اگر کوئی فجر کی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو اگر اس دوران وقت ختم ہو گیا تو یہ نماز فاسد ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ کامل وقت میں یہ نماز شروع کی تو کامل وقت کے اندر ہی اس کو ختم کرنا تھا. لہذا چونکہ وقت ختم ہو گیا تو اب یہ نماز فاسد ہو جائے گی. لیکن اس کے برعکس عصر کی نماز کے اندر آخری جو اس کا وقت ہے، جب سورج کی ٹکیا زرد پڑ جاتی ہے، تو یہ اس نماز کا مکروہ وقت ہے. صرف عصر کی نماز کے اندر یہ ہے کہ اس کا جو پورا وقت ہے ظہر سے عصر سے مغرب تک، تو غروب آفتاب سے چند منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے جس میں سورج بالکل زرد ہوتا ہے، تو یہ مکروہ وقت ہوتا ہے. جب مکروہ وقت ہے تو کسی نے نماز اگر عصر کی نہیں پڑھی اور اس مکروہ وقت تک پہنچ گیا اور ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی، تو یہ اگرچہ وقت مکروہ ہے لیکن عصر کا وقت یہ بھی ہے، کامل وقت نہیں ہے، ناقص وقت ہے. اب اگر کوئی آدمی عصر کی نماز اس وقت میں شروع کرتا ہے تو اس سے چند سیکنڈ پہلے کا جو وقت چونکہ وہ ناقص وقت ہے، تو لہٰذا ہم یہ سمجھیں گے کہ عصر کی نماز ناقص وقت میں اس پر واجب ہوئی، کیونکہ پڑھ ہی اسی وقت میں رہا ہے. تو اس سے چند سیکنڈ پہلے والا ناقص وقت جو مکروہ وقت ہے، سورج زرد پڑ چکا ہے، وہی اس کا سبب بنے گا. جب سبب بنے گا تو گویا کہ یہ نماز ناقص وقت میں اس پر واجب ہوئی اور ناقص وقت میں ہی یہ ادا کر رہا ہے، تو وہ نماز اس وقت میں ادا ہو جائے گی. اگر سورج غروب بھی ہو گیا بیچ میں تو وہ نماز ہم یہ سمجھیں گے کہ ادا ہو گئی، کیونکہ ناقص وقت میں شروع کی گئی تھی، ناقص وقت میں ہی مکمل ہوئی. لیکن باقی جتنی بھی نمازیں ہیں ان نمازوں کے اندر جو ان کے اوقات ہیں وہ شروع سے لے کر آخر تک کامل اوقات ہیں، ان کے اندر 1 سیکنڈ بھی ناقص نہیں ہے. لہٰذا جہاں پہ جس وقت بھی کوئی نماز پڑھے گا اس میں تو اس کا جو پچھلا وقت ہوگا وہ کامل ہی ہوگا، وہ ناقص نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس نماز کو بھی کامل ہی وقت میں پڑھنا ضروری ہوگا. اور جو وقت ناقص ہوگا، ناقص وقت میں جو پڑھی جانے والی نماز ہوگی تو وہ چونکہ ناقص ہی واجب ہوئی ہے تو وہ ادا ہو جائے گی. تو اس وجہ سے فرمایا کہ عصر یومی ہی، کہ اس دن کی عصر کی نماز اگر کوئی غروب کے وقت پڑھتا ہے تو عین اس وقت چونکہ وہ مکروہ اور ناقص وقت ہے عصر کا، تو اس وقت میں اگر وہ پڑھے گا تو وہ وقت چونکہ اس کا سبب بن گیا، تو اس وقت میں وہ پڑھی ہوئی نماز چونکہ ناقص ہی ہے تو ادا ہو جائے گی. اس لیے فرمایا کہ لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت. کہتے ہیں کہ سبب جو بنتا ہے نا وہ نماز ادا کرنے کا جو وہ وقت جو اس کے ساتھ قائم ہے،
یعنی وہ حصہ وقت کا کہ جو نماز کے ادائیگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، متصل ہے، وہ سبب بنتا ہے۔ لأنه لو تعلق بالکلی، اگر یہ جو نماز کا جو سبب وقت کا سبب بننا ہے تو یہ سبب اگر کل وقت کے ساتھ متعلق ہو جائے تو لوجب الاداء بعدہ، تو نماز کی جو ادائیگی ہے وہ تو پھر سبب کے پائے جانے کے بعد ہوگی، کیونکہ سب سے پہلے سارا وقت آئے گا، اس کے بعد نماز پڑھے گی تو نماز بعد چلی جائے گی۔ ولو تعلق بالجزء الماضی، اگر ہم یہ شمار کریں کہ بھائی جو نماز کا گزرا ہوا وقت ہے، یعنی ابتدائی وقت ہے جس میں نماز نہیں پڑھی، وہ سبب ہے، تو اگر یہ سبب کو ہم متعلق کریں وقت کے گزرے ہوئے حصے کے ساتھ تو فالمؤدی، پس وہ شخص جو ادا کرنے والا ہے نماز کو فی آخر الوقت، اسی نماز کے آخر وقت میں، قاضٍ، وہ تو پھر قضا کرنے والا شمار ہو جائے گا۔ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب صورتحال اس طرح ہے تو فقد أَدَّاهَا كَمَا وَجَبَتْ، پس جو شخص جس وقت بھی نماز کو ادا کر رہا ہے تو اس وقت جب وہ اس کو ادا کرے گا تو گویا کہ جس طریقے سے وہ نماز واجب ہوئی ہے اسی طریقے سے وہ اس کو ادا کر رہا ہے، کیونکہ وہی اس سے چند سیکنڈ پہلے والا وقت ہے، جب وہ وقت کامل ہے تو نماز بھی کامل گویا کہ پڑھ رہا ہے، اگر وہ وقت ناقص ہے تو گویا کہ نماز بھی ناقص پڑھ رہا ہے۔ یہ تمیز باندھی جا رہی ہے اس عصر کے وقت کے لیے۔ بخلاف غیرہا من الصلوات، بخلاف عصر کی نماز کے علاوہ، یہ بھی عصر کی نماز سے متعلق بتا رہے ہیں کہ جب اس نے اس کو ادا کیا ناقص وقت میں، یعنی غروب کے وقت، تو گویا کہ جس وقت وہ واجب ہوئی اسی وقت ہی اس نے اس کو، کیونکہ واجب ہی اسی وقت میں ہوئی ہے تو ادا بھی اسی وقت میں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ بخلاف غیرہا من الصلوات، بخلاف اس کے علاوہ باقی چار نمازوں کے کہ ان کے لأنہا وجبت کاملۃ، کیونکہ وہ باقی ساری کی ساری نمازیں کامل وقت میں واجب ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا سارا وقت ہی کامل ہے۔ فلا تتعدى بالناقص، لہٰذا وہ ناقص وقت میں ادا نہیں ہوں گی کہ نماز کے آخری وقت میں شروع کی نماز اور اوپر سے وہ نماز کا وقت نکل گیا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ نماز بھی ہوگی، نہیں، کیونکہ اب اس کا وقت ناقص وقت کامل ختم ہو گیا تو وہ نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ قال رضی اللہ عنہ، مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والمراد بالنفی المذکور فی صلاۃ الجنازۃ وسجدۃ التلاوۃ، یعنی نماز جنازہ کے بارے میں اور سجدہ تلاوت کے بارے میں جو مقابل میں فرمایا کہ یہ بھی ان تین اوقات کے اندر پڑھنا جائز نہیں ہے، تو فرماتے ہیں ان کے بارے میں جو نفی آئی ہے وہ الکراہۃ، وہ لا تجوز کا جو مطلب ہے وہ وہاں پہ اس سے ان دونوں کے حق میں کراہت کے معنی میں ہے۔ کیوں؟ حتی لو صلاھا فیہ، اگر کسی نے سجدہ تلاوت یا نماز جنازہ انہی تین اوقات کے اندر پڑھ لیا، او یعنی نماز جنازہ پڑھ لیا، او تلا سجدۃ فیہ، یا سجدہ تلاوت پڑھ لیا اس میں، فسجدہا، اور انہی تین اوقات کے اندر مکروہ اوقات کے اندر سجدہ تلاوت بھی کر لیا، جائز ہے۔ کیوں؟ لأنہا ادیت ناقصۃ کما وجبت، کیونکہ ہمارا یہی قاعدہ ہے کہ جو چیز جس وقت واجب ہوتی ہے اسی وقت میں اگر ادا کی جائے تو وہ ادا شمار ہوتی ہے، تو چونکہ یہی دونوں سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ ناقص ادا کیے گئے، لأنہا ادیت ناقصۃ، کیوں ناقص؟ کما وجب، جس طریقے سے واجب ہوئے ہیں ناقص، کیونکہ عین مکروہ اوقات کے اندر نماز جنازہ حاضر ہو گیا تو حاضر ہوتے ہی نماز جنازہ پڑھنا واجب ہو گیا، وہی اس کا سبب ہے۔ اور عین ان اوقات کے اندر جب نماز سجدہ تلاوت پڑھ لیا تو اسی وقت سجدہ تلاوت واجب ہو گیا، تو عین ناقص وقت کے اندر واجب ہوا تو ناقص وقت کے اندر یہ اس کو اگر ادا کریں تو ادا ہو جائے گا۔ اذ الوجوب بحضور الجنازۃ والتلاوۃ، اس لیے کہ ان کا جو وجوب ہے وہ جنازے کے حاضر ہونے کے ساتھ اور تلاوت سجدہ تلاوت کے پڑھنے کے ساتھ، جب یہ کر لیا تو ناقص واجب ہوئے، ناقص ہی ادا کر دیے گئے۔ عصر کا جو مکروہ وقت کے اندر پڑھنے کا اصول ہے وہ ادھر بھی لاگو ہوگا۔ تو یہ تین اوقات جن کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس سے متعلق یہاں تک یہ تفصیل مکمل ہو گئی۔